السلام علیکم دوستوں ابن القمی نے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈال کر پھر کہنے لگا، اس کا حل ایک ہی ہے کہ خلافت پر قبضہ کیا جائے، اور اس کے لیے میں نے راستہ یہ چنا کہ خونخوار منگولوں کو بغداد پر حملہ ہونے کے لیے دعوت دی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے۔ منگولوں کی طرف سے اب تک جو خبریں میرے پاس ہیں آئی ہیں، ان کے مطابق ان کا حکمران اس وقت منگو خان ہے، جس نے اپنے چھوٹے بھائی علاقو خان کو مسلمانوں کی طرح اس سارے علاقوں کا حاکم مقرر کیا ہے جو چنگیز خان نے فتح کیے تھے، اور کہتے ہیں کہ عنقریب ان علاقوں کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے علاقو خراسان کا رخ کرے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے وہ علاقے جو چنگیز خان نے فتح کیے تھے، ان پر باعث نام کا ایک منگول سردار ناظم اور عامل ہے اور ان سارے علاقوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تیر اختیار قاصد علاقو خان کی طرف روانہ کرو اور اسے دعوت دو کہ اگر وہ بغداد پر حملہ ہو تو اس کی پوری مدد کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ میری پیشکش پر علاقو خان ضرور غور کرے گا۔ اگر وہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوتا ہے اور بغداد کو اپنا ادب بناتا ہے تو یاد رکھنا خلافت ہماری ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے ابن القمی رکا، پھر سانوف اور ناؤس دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ لوگوں نے مل کر کرخ اور حلہ کے امامیہ سے تعلق رکھنے والوں کے لوگوں کے اندر ایک پہچان پیدا کیا ہے تو ایک شخص ایسا ہے جو اس پہچان کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہنا۔ ابن القمی کے ان الفاظ پر سانوف اور ناؤس دونوں تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ناؤس نے پوچھ لیا، آپ کا اشارہ کس شخصیت کی طرف ہے؟ اس پر ابن القمی بولا اور کہنے لگا، میرا اشارہ امامیہ کے عالم ابو الحسن علی بن حسین کی طرف ہے۔ وہ ملا کرخ ہی کے رہنے والا اور کرخ کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ لیکن یہاں تک کہتے ابن القمی کا رک جانا پڑا، اور اس لیے کہ ناؤس بولا اور کہنے لگا، اگر ان کا تعلق امامیہ سے ہے تو پھر ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اور کرخ اور حلہ دونوں محلوں کے لیے وہ کیسے خطرہ بن سکتے ہیں؟ ابن القمی کے چہرے پر اس موقع پر تنظیر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو الحسن علی بن حسین ایک بہترین عالم امامیہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ ایک سچے اور کھرے مسلمان بھی ہیں، لیکن ان کے خیالات اور لوگوں سے مختلف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب خواہ امامیہ والے ہوں یا سنت والجماعت کے ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ لیکن ابن القمی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ناؤس پھر بولا اور کہنے لگا کہ وہ چاروں خلفاء کا راشد بھی خیال کرتے ہیں۔ اس پر ابن القمی بولا اور کہنے لگا، بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارے ہی مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قابل تکریم و صاحب وقار اپنا رہنما سمجھتے ہیں تو پھر ہم امامیہ سے تعلق رکھنے والے باقی تینوں شیخان سے کیوں بیزار کا اظہار کریں؟ ہمارے لیے وہ چاروں ایک جیسے ہیں۔ تو یہ خیالات ہیں کہ ابو الحسن علی بن حسین کے ملک کرخ میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بڑی سختی سے ان کے خیالات کا حامی ہے۔ ابن القمی جب خاموش ہوا تب اس بار سانوف بولا اور کہنے لگا، ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ آپ ہمارے خیال ہیں اور خلافت کو بنو عباس سے نکال کر علیوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ عنقریب اپنی قائد علاقوں کی طرف روانہ کریں گے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کی ذات قابل تعریف ہے، لیکن اس موقع پر ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر ہم ابو الحسن علی حسین بات کریں اور انہیں اس موضوع کی طرف لانا چاہیں تو اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، متفق ہوئے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ ہمیں انہیں اپنا نواب بنا لیں گے کہ نہیں؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر القمی کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، تم دونوں ضرور ابو الحسن علی بن حسین سے ملاقات کرو، اگر تم انہیں اپنا ہم نواب بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس پر سانوف اور ناؤس دونوں کھڑے ہوئے، پرجوش انداز میں ابن القمی سے مصافحہ کی، اور پھر ناؤس کہنے لگا، آپ ہلاکت کی طرف قاصد بھیجنا نہ بھولیے گا۔ ابن القمی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اس کے ساتھ ہی سانوف اور ناؤس دونوں وہاں سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد سانوف اور ناؤس دونوں امامیہ کے عالم دین ابو الحسن علی بن حسین کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ جب کھلا تو دروازے کھولنے والا ٹہلتی ہوئی عمر کا شخص تھا، تو اسے دیکھتے ہی ناؤس بولا کہنے لگا، میرا نام ناؤس ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام سانوف ہے، ہم محترم ابو الحسن علی بن حسین سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، میں ہی ابو الحسن ہوں، آپ اندر تشریف لائیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا اور سانوف اور ناؤس دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ ابو الحسن دروازوں کے اندر سے زنجیر لگ گئی اور دونوں ایک ساتھ دیوان خانے میں لے گئے۔
نے اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہنے لگا آپ بتائیں آپ مجھ سے کیا کام ہے۔ اس پر نوف بولنے لگا ہم اس سے پہلے ابن القمی سے مل کر آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مولا کارخ اور اللہ کے اندر سنت الجماعت کے حکمران کے خلاف ایک پہچان برپا ہے۔ لوگوں نے بنو عباد کے خلاف سے مطمئن نہیں ہیں اور خلافت کے علویوں میں منتقل کرنے کی خواہش مند ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بغداد کے اندر آپ جیسی شخصیت وقار اور عزت ہے، لوگ آپ کی بات مانیں گے اور جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح عمل کریں گے۔ ایسے ہو جانے کی صورت میں خلافت بنو عباس سے بڑی آسانی سے 7 حلویوں کے ساتھ منتقل ہو سکتی ہے۔ سیانوف اور نوف کی یہ گفتگو سن کر ابوالحسن علی بن حسین نے ایک ناپسندیدہ سی نگاہ ان پر ڈالی اور کہنے لگا دیکھو میرے عزیزوں، میرے ساتھ مسلمانوں کے اندر تفریقہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق یکجہتی کی بات کرو۔ سنو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہمارا کسی ملک سے تعلق ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کی پشت ہیں اور پہلے مسلح کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا ہمارے اندر نا اتفاق کی کمزوری پیدا ہوگی اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے دشمن کے گدڑوں کی طرح اس طاق میں ہیں کہ مسلمان کے اندر نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہو اور ہم انہیں نوش کھائیں، وہ ہم پر امٹ پڑیں گے۔ اگر تم مسلمانوں کے اندر اتفاق، تعاون اور محبت کی بات کرتے ہو تو پھر میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو بنو عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی نسل سے ہیں، ہاشمی ہیں اور قابل احترام ہیں۔ ابوالحسن علی بن حسین جب خاموش ہوئے تب سیانوف بولا اور کہنے لگا اگر ہم مسلح کی اختلافات کو تقویت دے کر خلافت کو تبدیل کرنا چاہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا اور آپ کیا کریں گے؟ ہلکا سا خوبصورت تقسیم ابوالحسن علی بن حسین کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا میں وہی کچھ کروں گا جو میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لوگوں کو پکاروں گا اور انہیں اتحاد و یکجہتی کا پیغام دوں گا۔ اور اگلے روز ابوالحسن علی بن حسین مولا کارخ میں ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لوگوں بغداد شہر کے اندر کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر مسلکی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، یاد رکھو کہ ایسے ہی لوگ مسلمانوں کے اندر مظالم کی روادادیں اور خطاؤں کی کہانیاں تحریر کرتے ہیں۔ سنو، مجھے غور سے سنو، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں میں اس سے پہلے تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ یوں جانو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تمہارے محلے کے علاوہ محلہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان کی تقسیم کے اندر نفاق اور ان کے اندر نا اتفاقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کی اتباع کبھی نہ کرنا اور اگر ایسا کرو گے تو کردار کی ہتھیلی سے کرے ہوئے انسانوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ میں پھر تم سے کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں تو اپنے مسئلے کو اپنے مسلمان ہونے سے پیچھے رکھو۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ نفاق پیدا کرنے والوں، نا اتفاقی کا بیج بونے والوں سے محتاط ہوشیار رہو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ جب مصیبت آئے گی تو پھر صرف ایک مسلح کے لوگوں پر مصیبت اور ذلت نہیں آئے گی بلکہ سارے مسلمان اس کا شکار ہوں گے۔ پھر نہ کوئی شہر رہے گا، نہ بستی، نہ آبادی رہے گی اور نہ ہی آبادیوں کو آباد کرنے والے۔ میں جانتا ہوں کہ ان دونوں کارخ اور حلب میں کچھ تحریکیں بڑی تیزی کے ساتھ عمل ہیں، لہٰذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان سے بچ کر رہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر پھر وہی بدعتیں شامل ہو جائیں جو بنو یہ نے ہمارے اندر جاری کی تھیں اور ہم باقی مسلمانوں سے کٹ کر ایک ایسے جزیرے کی شکل اختیار کر جائیں جس کا کسی سے کوئی تعلق واسطہ اور رابطہ نہ ہو؟ لیکن ابوالحسن علی بن حسین یہیں تک کہہ پائے تھے کہ ایک طرف سے تیز اور جان لیوا تیروں کو بچھاڑ آئی اور ابوالحسن بن حسین کو چھلنی کر رکھ دیا۔ وہ وہیں پر گر کر دم توڑ گئے۔ ابوالحسن علی بن حسین کے اس طرح مار جانے سے امامیہ نے دوسرے مسلک پر ان کی موت کا الزام لگایا۔ اس طرح بغداد کے محلہ کارخ میں ایک پہچان اور ایک افراتفری کا عالم برپا ہو گیا۔ محلہ کارخ کے کچھ شرفاء نے ان کا حالات کا شکایت خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابوبکر سے کی۔ اس صورتحال کے سامنے رکھتے ہوئے ابوبکر نے اپنے سارے سالاروں کو اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں شامل ہونے والوں میں بغداد کے لشکروں کا سپہ سالار فتح الدین داؤد، مجاہد الدین بیگ، نامور عرب سالار منصور ابن احمد مشہور۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابوبکر نے جو صورتحال بغداد کے محلہ کارخ میں پیش آئی تھی وہ ان سب کے سامنے پیش کی۔ تو اس موقع پر سپہ سالار علی فتح الدین داؤد بولا اور ابوبکر کے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں سب سے پہلے صلاح بن اشرف کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، اس لیے یہ اس محلے کا رہنے والا ہے اور وہاں کے حالات کو بہتر طور سے جانتا ہے۔
ابو بکر کے علاوہ باقی سالاروں نے بھی فتح الدین داؤد کی تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا سب صلاح بن اشرف کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ صلاح بن اشرف نے گلا صاف کیا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ہم مسلمانوں میں مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور یکجہتی قائم نہیں رکھ سکتے۔ ابو الحسن علی بن حسین جہاں مامیہ والوں میں شہرت رکھتے تھے، وہاں پر وہ ہمارے دوسرے مسالک کے لوگوں کے اندر بڑی اہمیت اور بڑے وقار کے حامل تھے، لہٰذا کسی بھی دوسرے مسلک والوں نے ان پر حملہ ور ہو کر ان کا خاتمہ نہیں کیا۔ میں آپ لوگوں پر انکشاف کروں گا کہ کرخ اور حلہ دونوں محلوں کے حالات خراب کرنے میں کچھ قوت ملوث ہیں۔ ان قوتوں کی سرپرستی قلعہ الموت کا شیخ الجبل رکن الدین خور شاہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے تحقیق کیا ہے کے مطابق کرخ حلہ میں وقت وہ دو آدمی بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، ایک کا نام سانوف اور دوسرے کا نام حسین کے ساتھ رکن الدین خور شاہ کے 20 فدائی بھی ہیں جو ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ دونوں سانوف اور ناؤف مسلمانوں کے اندر اتفاقی نفرت اور تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں پر واضح کر دوں کہ اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو بغداد کے اندر وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ بھائی بھائی کا سر کاٹے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صلاح بن اشرف رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگوں میری مانیں تو آج ہی ایسے لوگوں کے خلاف حرکت میں آ جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو زہر کرخ اور حلہ کے بیجوں کی وجہ سے پھیلاتا بنے گی اور پکے گی بھی بڑی ہولناک ہوگی، لہٰذا اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صلاح بن اشرف جب خاموش ہوا تب سارے سالاروں کے علاوہ خلیفہ مستقبل بیٹے ابو بکر نے بھی اتفاق کیا۔ چنانچہ فتح الدین نے اس وقت کچھ دستیں متعین کی اور بقول مورخین اپنے سالاروں کے ساتھ ابو بکر نے ان محلوں میں گھس کر ان کے اندر نااتفاقی، نفاق اور نفرت کا بیج بونے والوں کا قلعہ کما کر دیا۔ سانوف اور ناؤف بھی اس حملے کے دوران مارے گئے، کچھ لوگوں کو زندہ گرفتار بھی کیا گیا۔ محلے کرخ کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ شیخ ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کرنے والے وہی ہیں، اور جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس ساری سازش کا ان کا شیخ الجبل رکن الدین خور شاہ شامل ہیں، اور سانوف اور ناؤف دونوں ان کے مادے تھے، اور ہم نے ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے جرم کو تسلیم کر لیا تو ابو بکر کے حکم پر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس طرح وقتی طور پر بغداد کے محلہ کرخ اور حلہ میں ایک سکون اور ٹھہراؤ سا آ گیا، لیکن اس دوران بغداد کا غیر ذمہ دار اور متعصب وزیر ابن القمی اپنے دو قاصد کے ہلاکو خان کی طرف بھیج دیا گیا۔